بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف باب الکبائر کی فصل ثانی، اس کا آج ہم آغاز کریں۔ حدیث نمبر 1 ہے فصل ثانی کی۔ چونکہ باب الکبائر شروع تھا تو اس میں ایک طویل حدیث حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو کوفہ کے رہنے والے ہیں اور تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 غزووں کے اندر آپ نے شرکت کی۔ ان صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال له صاحبہ لا تقل نبی انہو لو سمعک لکان لہو اربع اعین۔ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے دوست اپنے سنگی سے یہ بات کہی کہ مجھے ان نبی کے پاس لے کر جاؤ۔ تو ساتھی بولا لا تقل نبی، ان کو نبی نہ کہو۔ اگر انہوں نے سن لیا، مطلب نبی کہنا انہوں نے سن لیا، تو لکان لہو اربع اعین، ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈھیروں زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور وہ خوش ہوں گے کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام خوش تب ہوتے ہیں جب کوئی شخص اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لے، دین اسلام کو سچا دین مانے اور دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فآت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسألہ عن 9 آیات بینات۔ وہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھلی نشانیوں کے حوالے سے پوچھا۔ تو محدثین کہتے ہیں اس سے مراد وہ معجزے مراد ہیں جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ 9 چیزیں انہوں نے پوچھی تو جواباً اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 چیزیں ان کو ارشاد فرمائی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تشرکوا باللہ شیئا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کھلی نشانیوں کے حوالے سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے حوالے سے کہا کہ شرک نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب حکیمانہ جواب تھا۔ حضور فرمانا چاہتے تھے وہ نہ پوچھو بلکہ اپنی غور اور فکر کرو اور کرنے والے اعمال پوچھو۔ مطلب وہ چیزیں معجزات تو اللہ کے قرآن کتاب جو مجھ پر نازل ہوا قرآن ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں، وہاں سے پڑھ لینا۔ جو ضروری چیزیں ہیں نا ان کے حوالے سے پوچھو۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے تمہارے واسطے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ولا تسرقوا، چوری نہ کرو۔ ولا تزنوا، زنا نہ کرو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو بغیر جو ہے نا حق کے قتل نہ کرو۔ ہاں مگر حق ہو قصاص تو پھر قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ، اور کبھی کسی بے قصور کو سلطان یا حاکم کے پاس مت لے کر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حاکم اس بے قصور شخص کو کیا کر دے؟ قتل نہ کر دے۔ ولا تسحروا، جادو نہ کرو۔ ولا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ اور آگے سرکار نے فرمایا ولا تقذفوا محصنۃ ولا تولوا للفرار، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی پاک دامن پر بہتان مت باندھو اور نہ مڑو پیٹھ کے بل۔ یوم الحزف، جہاد کے دن، یعنی کہ جہاد کا دن ہو تو پھر پیٹھ جہاد کی طرف کر کے مت بھاگو۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اور آگے سب سے جو قیمتی اور خصوصیت کی حامل اور خاص بات تھی نا ان باتوں میں، وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم خاصۃ، تم پر خاص یہ ہے، الجہود، اے یہودیو، اللہ تعتدوا فی السبت، کہ تم ہفتے کے دن سے تجاوز مت کرو۔ یہ قرآن مجید میں اس کی ایک ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ شکار کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں ان پر لگائی تھیں۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہفتے کے بارے میں حد سے نہ بڑھو، جو جتنی اجازت ہے اتنا ہی کرو، جن چیزوں سے جن دنوں میں اللہ رب العزت نے منع کیا ان سے باز رہو۔ یہ خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ جواب
ارشاد فرمایا۔ محدثین کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے سود کسی نبی کے دین کے اندر جائز نہیں ہے، اور باقی جو چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ باقی بھی اسلام کے اندر بھی تقریباً یہی ہیں۔ اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم سود نہ کریں، زنا نہ کریں، چوری نہ کریں، اور توحید پر ایمان، یہ تو اہل ایمان کا الحمدللہ زیور ہے۔ لیکن یہ جو خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہفتے کے دن سے حد سے نہ بڑھو، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمہاری تورات کے اندر بھی اس چیز کا باقاعدہ طور پر حکم موجود ہے۔ تو یہ سب سے قیمتی اور سب سے اہم ترین بات تھی ان کے لیے۔ اگر پوچھ لیں تو معجزے آئے تھے نا، لیکن یہ سب سے قیمتی بات تھی جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آگے کیا ہے؟ کالا، راوی کہتے ہیں فقبل یدیہ ورجلہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے پاؤں کو چوما۔ وقالا نشہد انک نبی، پھر انہوں نے گواہی دی جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ہاتھ پاؤں چومے۔ محدثین کہتے ہیں ابن عمر وہ شخصیت تھی جس ممبر پر حضور بیٹھتے، جس میں مقدس جس ممبر کے ساتھ لگ جاتا ابن عمر، اس ممبر مبارک کو بھی کیا دیتے تھے؟ بوسے دیتے تھے۔ اس لیے حجر اسود کا چومنا ہو، ماں باپ، اساتذہ، ہمارے مشائخ ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں چومنا یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ جب انہوں نے گواہی دی نا آپ اللہ کے نبی ہیں، قالا فما یمنعکم ان تتبعونی، حضور علیہ السلام نے پوچھا کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ تم میری اتباع نہ کرو، میری پیروی نہ کرو، مجھے اللہ کا نبی اور رسول نہ مانو؟ قالا، انہوں نے کہا انا داؤد علیہ السلام، کہ بے شک داؤد علیہ السلام دعا ربہ اللہ یزال من ذریاتہ نبی، داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں نبوت رہے۔ یہ خاص طور پر انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی پر، حالانکہ داؤد علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسی واسطے اس حدیث پاک کو منافقت کے باب کے اندر ذکر کیا گیا، یہ انہوں نے جھوٹ بولا حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسی بات کوئی نہیں کی تھی۔ اور آگے انہوں نے کہا وَإِنَّا نَخَافُ إِن تَبِعْنَاكَ أَن تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ، انہوں نے کہا جی ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے آپ کی اتباع کی کہیں یہودی ہمیں قتل نہ کر ڈالیں، اس وجہ سے ہم نے آپ کی اتباع نہ کی۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ تھا جو بیان کیا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حدیث پاک کا پیغام آگے پہنچانے کی، خود عمل کی اور اس کے روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔